نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ تجلیات نبوت ہم عمرہ حدیبیہ کور کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پیج نمبر 260 پہ ہم پہنچے تھے۔ ابھی تک ہم نے شرائط دیکھی ہیں جو لکھی گئیں حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فائنلائز کیا وہ شرائط آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیا کیا شرائط تھیں، کس چیز کے اوپر مانا گیا، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کا اس کے بعد کیا ری ایکشن تھا اور مسلمان کیوں اتنے اضطراب میں تھے۔ دو باتیں آپ کو میں نے بتائی تھیں، ایک تو یہ نمبر 1 کہ بغیر عمرہ کیے ہوئے وہ واپس جا رہے ہیں یہاں تک پہنچ کے، اور اس کے بعد اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اتنے سفر کے بعد بھی آئے اور جبکہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو واپس موڑیں اللہ کے گھر سے۔ تو پہنچنے کے باوجود جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو خواب میں بھی دیکھا تھا، تو اب یہاں تک پہنچنا ان کو لگتا تھا کہ اب ہم عمرہ کر کے ہی جائیں گے، مگر اب بغیر عمرہ کیے ہوئے جانا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دب کے ہمیں شرائط ماننی پڑی ہیں، اور شرائط یوں لگ رہی تھیں کہ بالکل جیسے کہ مسلمانوں کے ایک طرح خلاف ہیں، اور جبکہ مسلمان حق پہ ہیں، دین اسلام حق ہے، اس کے باوجود ان کافروں کے ساتھ ایسی شرائط کے اوپر ایگریمنٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑا سا ہم ابھی پہلے ان شرائط کو دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ کہ یہ کیا تھی، اور اس کے بعد کیسے یہ شرائط مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں، کیونکہ یہ جیسے اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی معاہدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی، اس کا اذن تھا، اور اس کے بعد ہم سورہ فتح کو بھی دیکھیں گے۔ تو پہلی شرط جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آئیں گے۔ اب اس کے اندر کیا ایسی بھلائی کی بات ہے، کیا اس فائدے کی بات ہے، آپ ایک تو ان شرائط کو نمبر 1 کر کے لکھیں، اس کے بعد میں آپ کو جو ان کا جواب بتاؤں گی وہ بھی آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے، تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کے حق میں اگر بہت باریکی میں دیکھا جائے تو ان کے حق میں ہی جاتی تھی بات۔ بظاہر دیکھنے میں خلاف لگ رہی تھی، لیکن اگر غور کیا جائے تو پہلی بات یہاں پہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی، تو اس میں بھی کامیابی کیا تھی کہ در حقیقت یہ اس ریسٹرکشن کا خاتمہ تھا جس کو قریش نے مسلمانوں پر لگایا ہوا تھا، کہ اس سے پہلے مسلمان تو مسجد حرام میں داخل ہونے کا بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس میں اب ایک یہ تو تشفی ہو گئی کہ ٹھیک ہے اس سال نہیں جائیں گے، مگر یہ ٹیمپریری سی ایک روک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ایئر یہ کھل جائے گا ہمارے لیے راستہ اور ہم پھر عمرہ کر سکیں گے۔ تو یعنی ریسٹرکشن کا اٹھ جانا تھا اس میں۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ بالکل امن و امان کا معاہدہ ہو گیا۔ اب تک اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ قریش مسلمانوں کو ایز اے سیپریٹ اینٹیٹی ہی نہیں مانتے تھے، ان کا وجود ہی نہیں تسلیم کیا تھا انہوں نے، بلکہ وہ سمجھتے بنچ آف کڈز ہیں یا بنچ آف ینگسٹرز ہیں، بھائی جلدی ان کا بھوت ختم اتر جائے گا، یہ جو اسلام اور اس کا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ بس یہ ختم ہو جائے گا دین، اور یہ بس یہ جوش ہے ان کا نیا نیا، اور جب جوش ٹھنڈا ہوگا تو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر وہ اس انتظار میں تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کی قوت تو ختم ہو جانی ہے، یہ تو کوئی پرماننٹ نہیں ہے، بس یہ چند دن کی بات ہے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اٹ سیلف ہی یہ اس چیز کی
کا اعتراف ہے، یہ ان کی طرف سے سمجھ لیں، وہ اس کو مان گئے ہیں کہ اب یہ مسلمان ایک قوت بن گئے اور ان کو چلنا اب آسان نہیں ہے، اب یہ ایسے ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے بدر ٹرائی کر کے دیکھ لیا، احد ٹرائی کر کے دیکھ لیا، عذاب میں آ کے دیکھ لیا. اب ان کو ٹھیک ہے کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، مگر کم از کم ان کو یہ بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ ہماری ٹکر کے ہیں، اب ان کو ایسے نہیں ہم ختم کر سکتے بس گئے اور خاتمہ کر کے آ گئے، اور یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے بات. اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی ایک پاور ہیں، اور اسی وجہ سے وہ نیگوشیشن ٹیبل پر آئے. ادروائز نیگوشیٹ ایسے نہیں کیا جاتا جب ایک بہت پاورفل اور دوسرا کوئی کچھ سمجھا ہی نہ جائے، بس ایسے ہی چلتے پھرتے 4-6 نوجوان کٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ تھوڑی کرتا ہے. معاہدے تبھی ہوتے ہیں جب دو برابر کے فریق ہوں، کوئی ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے ہوں، تو تب ٹیبل پہ آیا جاتا ہے. تو اس چیز میں ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی ہو گئی، تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی، اس لیے کہ دیکھیں جب امن و امان ہوگا تبھی تو اسلام کا فروغ ہو سکے گا، دعوت دین کا کام آگے بڑھ سکے گا، اور دوسرے عرب میں دوسرے خطوں تک بات پہنچائی جا سکے گی. جتنی بھی آپ جنگیں بھی دیکھیں، مسلمانوں کا کوئی یہ مقصد تو بالکل نہیں تھا کہ دشمن کا مال ضبط کریں، ان کو موت کے گھاٹ اتاریں، ان کو زبردستی مسلمان کر لیں. اس طرح کا کچھ بھی موٹیو نہیں تھا. موٹیو کیا تھا کہ ہمیں ہمارے دین کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کرنے دیا جائے، ہمیں اپنی مرضی سے رہنے دیا جائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان رہنے دیا جائے. اور اب جب کہ جنگ بندی ہو گئی تو اب مسلمان بھی اپنے دین میں ایکسل کر سکتے ہیں. اب ان کو مکمل آزادی مل گئی. اب ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یہاں سے حملہ ہونے لگا ہے، صبح ہو رہا ہے، شام ہو رہا ہے، اب دشمن کہاں سے آ رہا ہے، اب ہر وقت جان کے لالے پڑے ہوئے. اس حالات کے اندر سوچیں دین کی تبلیغ کرنا تو دور کی بات تھی، کہ یعنی کرتے تو تھے مگر اس طرح سے کہ دور دور تک پہنچنا. اس وقت تو اپنی سیفٹی کا سب سے بڑا ایک ہر وقت کا خطرہ لگا رہتا تھا. تو ایسے حالات میں جب کہ مسلمان مدینہ آ کے بھی خود کو سیف نہیں محسوس کرتے تھے، اب 10 سال کے لیے جو جنگ بندی ہو جانا ہے وہ ان کو اپنے دین میں بھی آرام اور سکون کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ پریکٹس کرنے کا ایک موقع دیتا ہے. اور دوسرا دعوت و تبلیغ کا میدان اب بہت آگے تک جا سکتا ہے، اب اس میں بہت ایکسل کر سکتے ہیں وہ، اس میں بڑی کامیابی پا سکتے ہیں وہ. اور یہ بھی بہت ہی یعنی ان کے حق میں بات جاتی ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ احزاب میں کتنے مسلمان تھے جن کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. 3000. ٹھیک ہے، 3000 سے زیادہ تو کبھی تعداد ہو ہی نہیں سکی مسلمان افواج کی اس سے پہلے. لیکن صرف 2 سال کے اندر 8 ہجری میں جب فتح مکہ کے لیے مسلمان نکلے ہیں تو کتنی تعداد تھی؟ 10,000. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 2 سال کے عرصے میں انہوں نے کہاں تک اپنی بات کو پہنچا دیا، اور کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب امن و امان ہوتا ہے. ہم میں سے آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی گردن پکڑی جائے گی اور یہ اسٹرینگل ہوں گے تو پھر ہی یہ تبلیغ کا کام کریں گے، اور اچھا ان کے اوپر برے حالات آئیں گے تو تب یہ تبلیغ کریں گے. حالانکہ برے حالات میں نہیں تبلیغ ہوا کرتی، تبلیغ ہوتی ہے جب امن و امان ہوتا ہے، جب چین اور سکون ہوتا ہے. تو امن و امان اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے. جب لوگ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں اور اپنے پہلے جان مال عزت کا تحفظ ان کو ملتا ہے تو وہ آگے اور دین کا کام کر سکتے ہیں. جب یہی چیزیں انسان کی ایٹ رسک ہو جاتی ہیں تو دین کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہوتی کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ بڑا مزے کی بات ہے، مشکلات آئیں گی تو ہم اپنے دین کا کام کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امن اور عافیت اور اچھے صحیح حالات ہوں تو پھر دین کا کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو 2 باتیں پتہ چلی. نمبر 3 بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی
ایگریمنٹ کے، صلح حدیبیہ کے اسی ایگریمنٹ میں شامل ہو جائیں گے، وہ ان کی طرف ان کے اوپر بھی وہی شرائط لاگو ہوں گی پھر جو مسلمانوں کے اوپر ہیں. اور جو قریش کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہیں گے تو وہ قریش کے ساتھ ایک حلیف بن جائیں گے، وہ ان کے ساتھ فریق ہوں گے اور وہ بھی اس معاہدے کی رسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی کسی کے اوپر، یعنی آپ قبائل بھی جو جس کے ساتھ ہو جائے گا، یا تو آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ اس معاہدے کی اسی طرح رسپیکٹ کریں گے جیسے باقی مسلمان کر رہے ہیں، جیسے ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں جو شرائط. کافروں کے ساتھ اگر آپ مل گئے ہیں تو پھر بھی آپ ان شرائط کی رسپیکٹ کریں گے اور ان کو ایگری کرتے ہیں اور ان پہ چلیں گے جو کافروں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر فریق کو اپنی اپنی پاتھ چوز کرنے کی آزادی مل گئی کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے. اور دوسری بات یہ آپ اس میں بھی دیکھیں کہ قریش کو جو اپنے آپ کو ریلیجس لیڈر سمجھتے تھے اس علاقے میں، انہوں نے اس بات کو تو بھلا دیا کہ ہم بڑے ہیں یہاں پہ. اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے، ان کو یہ سروکار نہیں کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا، وہ کس کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ نہ ہو کہ سارے ان کے ساتھ مل جائیں یا یہ ہو. اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ملے گا تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، باقی جو ان کے ساتھ ملنا چاہے ملتا رہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے فتح مبین ہی تو تھی. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 کہ قریش کا جو آدمی اگر مسلمان ہوتا ہے تو بھاگ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے. لیکن مسلمانوں میں سے کوئی اگر قریش کی پناہ میں آ گیا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. اب اس میں بھی دیکھیں، اگر غور کریں تو پچھلی تینوں شرائط جو تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں تھی. صرف نمبر 4 جو ہے یہ بالکل انہوں نے اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے حق میں یہ ہو، اور حالانکہ یہ بہت ہی معمولی بات تھی، اس کا مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ جب تک مسلمان رہے گا وہ کبھی بھی نہیں قریش سے جا کے پناہ لے گا، کبھی بھی نہیں بھاگ کے کافروں کے پاس جائے گا. رائٹ. بھاگ کے کون جائے گا؟ جو مرتد ہو جائے گا. اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی آلریڈی ایک خطرہ ہی ہوگی. یہاں پہ بھی وہ فساد پھیلائے گا، وہ ایک گندے انڈے کی طرح ہے جو باقیوں کو بھی خراب کر سکتا ہے. تو بہتر تھا اس کا نکلنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کے ان مشرکین کی طرف بھاگا ہے اسے اللہ نے ہی دور کر دیا ہم سے، یعنی بس ٹھیک ہے، پھر اللہ نے خود ہی اس کا ہمارے سے الگ کر دیا، خاتمہ کر دیا. اب باقی رہا سوال ان لوگوں کا جو مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے، وہاں سے آنا چاہتے تھے، اور اگر کبھی بھاگ کے آتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جائے. تو اس کے اندر زیادہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک لگ رہا تھا کہ یہ انفیئر ہے بالکل بات. تو اس میں بھی ایک بات اگر سوچی جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا. یعنی اگر وہ ہمارے پاس نہیں بھی آ کے مل سکتا، ہمیں واپس بھی کرنا پڑ جائے تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وہ پھر کہیں اور چلا جائے ہجرت کر کے. ٹھیک ہے. تو بظاہر قریش نے دیکھا کہ اس کے اندر ہماری بڑی عزت ہے اور ہم نے بڑی اپنی شرطیں منوا لی. حالانکہ آپ اس میں دیکھیں تو ان کی طرف سے ایک گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، پریشر ان کے اوپر ہے. انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر وہ کوئی ادھر چلا گیا تو پھر ہمیں واپس لے کر آؤ، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں ہمارے اندر سے، تو ان کو واپس لے کر آؤ، جیسے کہ انہوں نے پکڑ کے رکھنا ہے بس کہ کوئی چلا نہ جائے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں فراخ دلی یہ شرط منظور کرنے میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو اگر واپس کرنا بھی پڑ گیا تو وہ قریش میں چاہے چلا جائے، مکہ چلا بھی جائے تو وہ ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہے گا، اس کے اندر ثابت قدمی رہے گی، وہ کبھی پلٹے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں نہیں ضرورت ایسے انسان کی.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تمام ہی شرائط ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ان دا اینڈ مسلمانوں کے حق میں ہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو واپسی کا جب سفر ہو رہا ہے تو اس سفر میں حضرت عمر کو چونکہ یہ فکر لگ گئی تھی کہ اب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے یہ صحیح نہیں کیا، تو یہ بھی پریشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے میری اس حرکت کی وجہ سے. بڑی ندامت ہو رہی تھی. اب وہ اپنے اونٹ پہ ہیں اور اونٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنا اونٹ لاتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں آتا. دوسری بار پھر سلام کہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا. پھر تیسری دفعہ سلام کہتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا. اب تو وہ سوچ لیتے ہیں بس اب تو میں برباد ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں رہ گیا. خود سے کہتے ہیں عمر تیری ماں تجھے روئے تو برباد ہو گیا. اب 3 دفعہ سے زیادہ تو کیا آپ کسی کو سلام نہیں کرتے نا، پھر 3 دفعہ تک ہے. تو پھر بڑی اس پہ ندامت کر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلوا بھیجا ہے. اور عمر سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب میری تو اب خاتمہ، میری تو ہلاکت ہے. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتنا آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں سورۃ الفتح کی، اور پوری کی پوری سورت ایک ہی بار نازل ہوئی. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس سورت کو اب ضرور ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ سورت ساری کی ساری اسی بارے میں نازل ہوئی ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کھلی فتح کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو فتح ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو بھی خطائیں ہیں آگے اور پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آپ پر اپنا احسان پورا کر دے اور آپ کو سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے. یہ ساری باتیں ہم شروع کی آیات میں سورہ فتح کی دیکھتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں. اور آسمان اور زمین کہ کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے. اور مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع میں بشارت دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے گا، آپ کو راہ دکھائے. اور فتح مبین کا اس کے بعد جو صحابہ کرام کے لیے جو خوشخبری تھی وہ آیت نمبر 5 میں ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے گناہ دور کر دے. اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے جب یہ سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، اور اس کے بعد کی دوسری اور تیسری آیت نازل ہوئی، تو مسلمانوں نے یہ سن کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی خوشخبری ہو. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آگے بھی منافقین مردوں اور عورتوں کے لیے بھی آیت آئی، اگلی آیت، تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے. کیا بدگمانی رکھی تھی منافقین نے کہ یہ لوگ تو اب واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے تو وہیں پہ مر کب جانا ہے، یہ تو اسی لیے تو وہ ساتھ نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی پہ برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے منافق مردوں اور عورتوں کے بارے میں آیا، انہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی. تو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا اٹ سیلف جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جب انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ منافقت کا ایک حصہ اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے. تو کبھی اللہ کے بارے میں بدگمانیاں نہیں رکھنی چاہیے، اللہ نے یہ کیوں ایسا کیا، اللہ نے یہ کیوں ایسا کہا، یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو حکم ہے ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو فیصلہ ہونا نہیں چاہیے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور کیوں اس نے غلط کیا، بالکل ایسا. اس طرح کی باتیں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، غلط گمان رکھنا ہے.
نیگیٹو تھنکنگ رکھنا اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں آج بہت کامن ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ دین کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں نیگیٹو باتیں ان کے ذہن کے اندر ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہی تو منافقت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اسی صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تلاوت فرمایا حدیبیہ سے واپسی پر، تو جو صحابہ کرام کو بہت غم تھا، رنج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے، یعنی یہ جو انا فتحنا لک فتحا مبینہ اور یہاں سے لے کے فوزا عظیمہ تک، جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح مبین کی خوشخبری دے دی تھی. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری، اور جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جائے اور اس کو فتح مبین کہہ دیا جائے تو پھر اس کے اندر کسی کو بھی کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جب یہ صورت سنائی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح مبین ہے، کیا یہ یعنی کھلی فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس پہ ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم لوگ روئے زمین میں، یعنی پوری زمین پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل ہو. یہ ان کے بارے میں فرمایا حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں، یہ بھی واپسی میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو انکریج کیا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کو شاباش دی جائے، کسی کی انکریجمنٹ کی جائے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کی جائے. اچھا، اب کچھ اور بھی کام ہوئے تھے اس دوران. میں پہلے ان کا 2 انسیڈنٹس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ 20 ڈیز تقریباً جو واقعی نے اپنی کتاب میں لکھیں کہ 20 ڈیز تقریباً لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو ساری نیگوسیشن ہو رہی تھی، آنا جانا اس طرح حدیبیہ میں جو قیام تھا اس میں، اور جو پورا سفر تھا یہ مدینہ سے نکلے گئے واپس آئے، اس میں تقریباً 6 ہفتے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس دوران ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہے کہ حدیبیہ میں بارش ہوئی. ابھی ہم آگے جانے سے پہلے یہ پہلے کور کر لیں کہ جو بارش کا واقعہ ہوا تھا اس کو حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ رات کو بارش برستی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ یہ واقعہ بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے آج صبح اس حال میں کیا ہے کہ کچھ تو مجھ پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کر ڈالا ہے. اللہ اکبر. میرے بندوں نے آج صبح اس حال میں کیا ہے، پہلے تو رات کو تو سبھی ایمان والے تھے لیکن صبح کو کچھ نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کیا اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کر لیا. اس طرح یہ کیسے ہوا؟ اس طرح کہ جس نے یہ کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ کی عنایت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا ہے، یعنی ستاروں کا جو ایفیکٹ ہے. اور وہ شخص کہ جس نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے، اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے. اب اس سے بہت ہمیں ایک زبردست سبق ملتا ہے، اور وہ یہ بات کہ جس نے یہ بات کی، اب یہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کون سے کلمات ہیں، کون سی بات ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ جاہلیت کے زمانے میں وہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگ ستاروں کی تاثیر کہتے تھے کہ یہ ستاروں کی فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہوا.
آج بھی ہے، آج بھی لوگوں میں یہ ہے، آپ اخباروں میں میگزینس میں پڑھتے ہیں ستاروں کی وجہ سے آج آپ کا سفر کرنا اچھا نہیں ہے، آج کے دن سفر کرنا اچھا ہے، فلاں سے شادی کرنا اچھا ہے اور فلاں کے ساتھ کرنا نہیں اچھا، اس طرح کی باتیں آپ دیکھتے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں دن آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا، فلاں جگہ آپ کے لیے بڑی مبارک ہے، فلاں دن بیماری لا سکتا ہے، فلاں چیز یہ کر سکتی ہے، آج آپ کا برج جو آپ کا سٹار ہے، جس کو ستارے سٹار وہی ہے نا، آپ کا سٹار یہ ہے، مطلب ہے فلاں نے لیو ہے، فلاں ہے، اس کا اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے، اور آج کل یہ بڑے مشکل کے اندر ہے، اور اتنی ساری اس کے اندر باتیں ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کی ریسرچ کریں نا آج بھی، تو اس کے اندر شرک موجود ہے. پرانے دور میں تو تھے، آج اتنے ایڈوانس ہو کے بھی لوگ ستاروں کے جو بلیفس رکھتے ہیں، یہ مشرکانہ عقائد ہیں، کیونکہ سورج کو وہ سن گاڈ کہہ کے ایک دیوتا کے روپ میں اس میں دکھایا جاتا ہے، اور ستاروں کو حاکم ستارے کہا جاتا ہے کہ یہ جن کا حکم چلتا ہے. اور ان ستاروں کے نام بھی دیوتاؤں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، جن کی پوجا جو ہے نا گریکس میں ہوتی تھی، گریک جو مذہب تھا ان کے اندر ان کی پوجا کی جاتی تھی. اور قسمتوں کے حال ان کے اوپر رکھے جاتے ہیں کہ یہ اس وقت کس طرح کے چل رہے ہیں، ان کی چال کیسی ہے. حالانکہ ہمارے دین کے اندر اس قدر اس چیز کے اوپر سینسٹیوٹی ہے نا، کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما تھا تو فرمایا تھا اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی نہ چومتا. یعنی حجر اسود کو بھی ہم اس لیے نہیں چومتے کہ اس نے ہمیں کو فائدہ دینا ہے یا یہاں ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے، تو ایک پتھر ہی ہے. اب یہاں پہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ دیکھو چاہے پتھر ہوں، کچھ لوگوں کا پتھروں کے بارے میں بھی عقیدہ ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ میرے سٹار کا یہ پتھر ہے، جو بھی ان کے سٹونز ہوتے ہیں، یہ سٹون میں پہنوں گی تو یہ ہو جائے گا، اور پھر یہ میرا خوش بختی کا سٹون ہے، جو خوش بختی ملے گی اس سے، اور یہ سٹون مجھے سوٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یعنی سٹونز کے بارے میں بھی یہ عقیدہ. جو حجر اسود کے سرے بھی نہیں ہم رکھ سکتے، حالانکہ وہ جنت کا پتھر ہے کہ یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ پتھروں کو لے کے تو پہنتے رہتے ہیں، فلانے دن میں فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ پتھر اپنی لیفٹ ہینڈ کے رائٹ ہینڈ کی فلاں انگلی کے اندر پہن لینا. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا، حالانکہ یہ صحابہ ہیں، یہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ جو تم میں سے ایمان لے آیا، کوئی ایمان کے اوپر صبح کی، کسی نے کفر کے اوپر صبح کی، یہ کس سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ یہ تو بات کوئی کافروں سے نہیں ہو رہی، یہ تو بات ایمان والوں سے، صحابہ کرام سے ہو رہی. لیکن چونکہ ان کے وہاں پہ ایک ٹرینڈ تھا اس طرح کے، جی فلاں ستارے کی وجہ سے دیکھو آج بارش ہو گئی، فلانے کی وجہ سے، تو ان اگر منہ سے انہوں نے کوئی نیت سے نہیں کہا کہ فلاں ستارے نے یہ کیا ہے، آخر وہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ابھی بیعت رضوان لی ہے، یہ وہ حدیبیہ کے اندر موجود رہے ہیں، یہ کوئی بھی ان میں سے منافق نہیں ہے. لیکن جسٹ ایک منہ سے کہی بھی بات بھی شرک اصغر تک لے جاتی ہے، یعنی یہ شرک اصغر ہو جاتا ہے کہ فلانے کی وجہ سے ہم جیسے کہیں کہ اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، اس دوائی نے مجھے ٹھیک کر دی، یہ دوائی بڑی اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، وہ جو ہے نا وہ جو اس کے پاس جاتا ہے بس ٹھیک ہو جاتا ہے، اور فلاں بابے کے پاس جاؤ آپ، وہ جو کرے گا نا بس بالکل آپ صحیح ہو جائیں گے، وہ ایسی بیماری اتارے گا نا. نہیں، سب خیر کی چیزوں کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف کرنی ضروری ہے کہ یہ اللہ ہی نے کیا ہے. اگر اس طرح سے نہیں آپ کہتے تو سوچیں کہ یہ شرک اصغر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی یعنی کہنا بھی، چاہے آپ نے نیت سے نہیں کہا ہے، کوئی بھی نیت تو نہیں رکھ رہا، ہمیں سب کو پتہ ہے اللہ نے ہی شفا دی ہے، بٹ ہم نیت سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کی یہ بات اتنی یعنی ناپسندیدہ کی گئی کہ اس چیز کو بتا دیا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے صوبہ ہی اس طرح کی ہے کہ ستاروں پہ ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ کفر، یعنی اس ڈاکٹر پہ ایمان ہے، اللہ کے ساتھ کفر. اور ہم ایسی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر کی بات کہہ دی، اسی طرح اور فلاں نے مجھے بچا لیا، وہ نہ آتا تو میں نے نہیں بچنا تھا، اس نے مجھے بچا لیا، اس نے نہیں بچایا. یہ کہیں
اللہ نے اس کے ذریعے مجھے بچا لیا. یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں میرے لیے شفا ڈال دی، ایسے کہہ سکتے ہیں. مگر یہ کہنا اس نے مجھے بچا لیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، وہ نہ ہوتا تو پھر میرا تو بس ختم ہو جانا تھا، وہ نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان ہو جاتا. نہیں، اللہ نے مجھے نقصان سے بچایا. دیکھیں جب یہ ہم کلمات کہتے رہتے ہیں نا تو اسی لیے ذہن کے اندر ایک لاشعوری طور پہ انکانشیسلی ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ نفع نقصان نہیں، یہ اس سے مجھے مل سکتا ہے، اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے. ہماری باتوں کا ایفیکٹ بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو ہمیشہ صحیح بات ہی منہ سے نکالنی چاہیے، بھلے آپ نئی نیت سے کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ نیت سے کہتے، لیکن ہم اپنی جو کہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، غلطی سے ہمارے سے ہو جاتا ہے. کبھی غلطی سے ہو جائے، اس کو ایک تو کانشیس رہیں اور عادت بنائیں کہ ہم نے ایسے کلمات نہیں بولنے جن میں کہیں شرک کا شعبہ بھی ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے، شرک اتنی بری چیز ہے، ہم نے منہ سے بھی نہیں نکالنے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سہیل کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا کہ سہیل ایسا حل ہو جائے گا اب تمہارا معاملہ. کتنی اچھی بات منہ سے نکالی. تو اچھی باتیں آپ منہ سے نکالیں، کبھی بھی بری باتیں نہ منہ سے نکالیں. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور ایک یہ سٹارز کے اوپر بلیف رکھنا. خدا کے لیے جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے اب الحمدللہ اس کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ تو ان چیزوں سے نکل آئیں. یہ ستارے اور یہ اس کی چال اور میرا ستارہ یہ اور تمہارا سٹار کون سا ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اگر کوئی قرآن سیکھنے والے بھی ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے. یہ تو شرک، واضح شرک ہے. یہ شرک اصغر کی بات نہیں، یہ واضح شرک ہے کہ اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان ستاروں کا بھی ہماری قسمتوں کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، یہ بھی کچھ ہمارا بگاڑ یا بنا سکتے ہیں. عرب کے تو وہ کرتے تھے، ان کے پاس نا وہ شعراء ستارے سے اپنی قسمت وابستہ سمجھتے تھے، اسی لیے اس کو پوجتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اصل بات یہ کہ اللہ ہی شعراء کا بھی رب ہے، اس ستارے کا بھی رب اللہ ہی ہے. تو تم کیوں ان ستاروں کے ساتھ اپنی قسمتوں کو وابستہ سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب ساری کائنات ہی اللہ کے آگے جھکی پڑی ہے اور اللہ کی فرما بردار ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں اور اسی کے آگے جھکیں، ہم نے تو ستاروں کی پوجا شروع کر دی. جب ستاروں کو ہی اپنی قسمت کا سمجھنے شروع گئے کہ ان کے ساتھ ہماری قسمت وابستہ ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے جو کہ سمجھنے کا، جو راستے میں ہوا. اچھا، دوسرا واقعہ ایک اور آتا ہے جس میں کیا ہوا کہ یہ بھی ابو داؤد میں یہ روایت ہے. بعض نے اس روایت کو کسی اور موقع کے اوپر کہا ہے اور بعض نے یہاں پہ یہ حدیبیہ کے واپسی کے سلسلے میں اس روایت کو ماننا ہے کہ یہ حدیبیہ کے سفر میں ہوا ہے. یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہمارا پہرا کون دے گا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. چنانچہ سب لوگ سوتے رہے، یعنی اب سفر میں تھے، سب لوگ سو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا پہرا دوں گا رات کو. اب وہ بھی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اب سب سوتے ہی رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا تم ویسا ہی کرو جیسا کرتے تھے. پس ہم نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرے. اور یہ روایت میں آپ کو بخاری اور مسلم کی ایک روایت سے بھی دینا چاہتی ہوں. عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. رات بھر سب لوگ چلتے رہے. جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا، یعنی پوری رات اب چلتے رہے تو اتنے تھک گئے ہیں، صبح اب قریب ہی تھی کہ پڑاؤ کر لیا. اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو کوئی جگاتا نہیں تھا جب تک کہ آپ خود بھی نہ جاگ جائیں. پھر عمر بھی جاگ گئے
آخر ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور آواز بلند اللہ اکبر کہنے لگے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے اور پھر وہاں سے کوچ کا حکم دیا. یعنی اور یہاں آپ کچھ فاصلے پہ تشریف لے گئے، جب چل کے کچھ آگے گئے تو وہاں پہ صبح کی نماز پھر ہمیں پڑھائی. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ سورج پوری طرح نکل آیا تھا، یعنی سوئے ہی رہ گئے، سوئے رہ گئے. اور جب اٹھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نا، یعنی ویسے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرے، یعنی اسی وقت نماز پڑھ لیں جو جیسے پہلے پڑھنی تھی، تو اس کے جیسے آپ اس وقت ادا کرتے جب اس کا وقت تھا، تو اسی طرح آپ جب اٹھے ہیں تو اسی طرح ادا کر لیں. جیسے طہارت، اذان، اقامہ، نماز، یہ سب اسی طرح پوری طرح ہوگی جیسے اس کے ٹائم پہ اگر ہوتا تو ٹائم ہوتا تو جیسے اس وقت ادا کی جاتی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک چیز کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے. نیند آئی، نیند کا غلبہ آیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہرا دوں گا، لیکن وہ بھی سو گئے. اور جب اٹھے تو نماز قضا ہو چکی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قضا کا مطلب کیا، جو گزر چکی تھی. کہ اگر کوئی سو جائے یا کوئی بھول بھی جائے تو بھی ایسا ہی کرے کہ پھر وہ جو ہی اس کو یاد آئے یا جو ہی وہ اٹھے. جیسے کبھی ایسے ہوتا ہے ہم الارم بھی لگاتے ہیں، ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کو کہا بھی ہوا ہے مجھے جگا دینا، اس کو بھول گیا یا وہ بھی سویا رہ گیا، ہمارا الارم وہ صحیح لگا ہی نہیں تھا یا بجتا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اتنی گہری نے. اب جب اٹھیں تو ایک دم دیکھا کہ باہر تو سورج نکلا ہوا. اب کیا کریں؟ اب اس وقت پھر بھوکلاہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بھی پھر آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، وہ نماز آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج سکتے تھے. مگر اس میں بھی حکمت ہے کہ پھر ہمیں کیسے سبق ملتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اس کو معمول نہیں بنانا کہ بھائی ہم جان بوجھ کے سوتے رہیں، یا آج ویکینڈ ہے تو کوئی بات نہیں، یا بعد میں پڑھ لوں گی، الارم ہے بھی تو بند کر دیا. نہیں، بلکہ کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے، انسان ہے ہم بھی، ایسا ہو جائے تو پھر اس کے بعد نماز ادا کر لینی چاہیے جیسے کہ آپ عام روٹین میں کرتے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہمیں بات پتہ چلی. پھر ہمیں جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جو جتنی بھی اس میں جو کنڈیشنز تھیں وہ صحابہ کرام کے لیے بہت گراں گزر رہی تھیں، بہت مشکل تھیں، لیکن ہمیں ان دا اینڈ جیسے ہم نے بات کی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے. اور ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری ہے. کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، حضرت عمر بھی نہیں پہچان سکے، لیکن یہ یقین دل میں ہو، چاہے انسان سمجھ سکے یا نہ سکے. اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑا نہ سمجھیں کہ میری عقل ہی اتنی بڑی ہے، مجھے ہی زیادہ پتہ ہے اور میں ہی سب سمجھتی ہوں بات کو. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کفار ایسے ہوں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ملک میں ظلم کر رہے ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑے فائدے کی خاطر، خیر کی خاطر معاہدہ کیا جا سکتا ہے. آج کے وقت میں بھی جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش ابو جندل پر کس طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں، اور بھی مسلمانوں کو وہاں پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، جب بھی حضرت عثمان سے فرمایا تھا نا کہ ان سے کہہ دیں کہ بھائی آپ لوگ اسٹے پٹ، آپ لوگوں کو اللہ کی مدد آئے گی. اور ابو جندل تو اب یہاں پہ بالکل آ ہی گئے، تو پتہ چل گیا کہ کیسے. اب اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ بس دیٹس اٹ، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور معاہدوں کو کر ڈالا، اس لیے کہ معاہدے میں کرنے میں ہی زیادہ لوگوں کی بھلائی تھی، اسی میں سب کا فائدہ تھا. ٹھیک ہے، تو آج بھی مسلمان مملکتیں ہوں، کسی ایسے ملک کے ساتھ اگر کوئی ٹریٹی کرنی پڑ جاتی ہے
جہاں پہ جو مسلمانوں کے حق میں کوئی بہت زیادہ اپنے ملک میں کوئی صحیح نہیں ہے، تب بھی اگر اس میں سب کا فائدہ ہے، زیادہ بڑا فائدہ ہے، تو پھر اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی ٹریٹی کی جائے تو اس کا بھی پاس رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریٹی کی تھی اس کی شرائط کو ایسے نہیں ہے کہ وقتی طور پہ تو کر لیں اور اس کے بعد جذباتیت میں کر لیا اور اس کے بعد کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے جب معاہدہ کر لیں تو حتی الامکان اس کے اوپر اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ کس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پانی تھا آپ کی وضو کا، کیسے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، اور بلکہ ایک تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو پانی نہیں مل سکتا تھا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری لے کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کہ یعنی جو تھوڑا تھوڑا بھیگا ہوا ہے، جو اس کے ہاتھ پہ پانی لگا ہوا ہے، میں اس کو ہی لے لوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لیا جا سکتا تھا، آپ کے بالوں سے، آپ کے پسینے سے۔ ہمیں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ غالباً ام سلیم تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو انہوں نے رکھا تھا اپنے پاس اور اس کو خوشبو میں ملا لیا تھا اپنے پاس، جو خوشبو پڑی ہوئی تھی اس کے اندر ملا لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبرک لیا جا سکتا ہے، مگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور کسی سے نہیں۔ آپ کے وضو کا پانی ہے یا آپ کے بال ہیں یا آپ کا پسینہ ہے، اس سے یعنی برکت لی جا سکتی ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے وقت میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یہاں پہ ہے اور آئیں اور اس کو دیکھیں، اس بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے ہمیں ملتی کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جوتا ہے جس کی تصویر بنا کے پھر اس کو پوجنا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے چیزوں کا کوئی پہ بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ تو جب یہ کنفرم ہی نہیں ہے تو پھر ایسی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کیا کسی اولیاء اللہ، کسی اور سے تبرک لیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کسی اور شخصیت کو، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے بدر کے صحابہ کرام ہوں، جن کے بارے میں کنفرمڈ ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کسی سے بھی تبرک نہیں لیا۔ اسی طرح تابعین نے یا تبع تابعین نے کبھی صحابہ کرام سے تبرک نہیں لیا کہ انہوں نے صحابہ کرام کو کبھی اس طرح سے کیا ہو کہ ان کے بال رکھ لیے ہیں، ان کا جوتا رکھ لیا، اسے سوچا یہ اس سے برکت ہوگی، اس کو گھر کے اندر لٹکا لیں، اس کو ایسا کر لیں، اس کو دیکھنے سے، اس کو چھونے سے یا اس سے کوئی ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی اور سے نہیں لے سکتے۔ تو آج تو نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی ہے، تو کیا کوئی پیروں سے، اولیاء اللہ کسی کو سمجھ کے ان سے کیا تبرک لیا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ کہ کوئی اسی طرح کرنا شروع کر دے کہ ان کے وضو کا پانی نہ نیچے گرے تو ہم وضو کا پانی لے کے ملنا شروع کر دیں، یا ان کے بال اپنے گھر میں رکھ لیں، یا ان کے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ بڑے اللہ کے پہنچے میں تو ہم ان سے لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آج، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ جو میں نے آپ کو شگون لینے کی بات بتائی تھی، تو اچھا شگون لے سکتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل سے لیا تھا کہ اچھا شگون کسی کے نام سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ کسی کا نام آپ کو مثلا آپ
کوئی چیز مانگ ہی رہے ہیں اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی چیز خواب میں یا کوئی ایسا شخص خواب میں دکھا دیتا ہے یا کسی ایسے شخص کے نام والا کوئی دکھا دیتا ہے تو اس سے ایک اچھا شگون لیا جاتا ہے، مگر برا شگون کسی سے نہیں لیا جا سکتا کہ نحوست ہے جی فلانا وہ کالی بلی ہے اور وہ فلانا ہے، اور یہ نحوست کی چیز نہیں کسی لیے اچھا گمان، اچھا شگون لیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ بھی آپ کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں، ہماری کلاس کے سلسلے میں جب یہ ہماری کلاس شروع ہوئی تھی تو جو مجھے خواب آیا تھا اس میں میں نے خواب میں جس کو دیکھا اس کا نام عالیہ تھا، ٹھیک ہے، اور عالیہ بھی بہت ہوا اور مجھے یہ میسج ملا کہ یہ کلاس شروع کی جائے اور رمضان المبارک تھا، تو اس کو ایک اچھا شگون لیا نا میں نے۔ اور جس مرد کو دکھایا گیا خواب میں مجھے اس کا نام کامران تھا، تو کامرانی بھی کامیابی، کامرانی عالیہ بھی بلند، تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو صرف بتانے کے لیے وہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اچھا شگون لینا اس طرح سے لیا جاتا ہے، اچھا شگون کہ کسی کے نام سے بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو خواب میں آئے، یا آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے، آپ ادھر دعائی کر رہے تھے ایسا آ جائے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ دیکھو یہ برمنوس میرے سامنے آ گیا اسی لیے میرا کام برا ہوگا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں اعتدال کا راستہ دیکھنا چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو پھر کیا، تو 2 انسیڈنٹس یہاں پہ چونکہ نہیں ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے، ایک بارش کا اور ایک نماز کے قضا ہونے کا۔ دیکھتے ہیں پیج نمبر 260، مہاجر عورتوں کا قضیہ، یعنی ان کا کیا معاملہ ہوا۔ یعنی پہلے آپ نے اس کنڈیشن میں دیکھ لیا کہ مرد جو کوئی آئے گا اگر یہاں پہ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ یہاں پہ عورتوں کا پھر کیا ہوگا، صلح مکمل ہو چکی اور لوگ عمرے سے حلال ہو چکے یعنی احرام سے نکل آئے، تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں، ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے۔ اچھا، اب ان کے اندر جو سب سے پہلی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی ان کا نام تھا ام کلثوم، اور وہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط کو جانتے ہیں، جو بہت ہی سخت اسلام دشمن اور جس نے وہ اجڑی ڈالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کی بیٹی، آپ سوچیں کہ کافر ہے باپ اتنا سخت اور مومن بیٹی ہے۔ تو اب جب وہ آئیں تو ان کے کافر سرپرستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جی ان کو نہیں ہمارے پاس واپس بھیجیں ان کو۔ تو ایسے میں پھر کیا ہوا، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ لکھ لیں، عورتوں میں سے ہیں جو اس وقت مسلمان ہو کے آئی تھی، جو سب سے پہلی مہاجرہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس وقت نوجوان تھی، اور ان کے گھر والے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مطالبہ کیا کہ واپس دے دیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی۔ تو یہاں پہ آتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، سورہ ممتحنہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی تھی، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے، اے اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کا مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس میں کیا بتا دیا گیا کہ جب مومن عورت تمہارے پاس آئے، جب کوئی مسلمان ہو کے آئے تو پہلے اس کا امتحان لے لو، وہ کیسے ہوگا وہ بھی بات آتی ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں صحیح نکلتی ہیں، ان کو مومن تم جانتے ہو، تو اب ان کو واپس نہیں ریٹرن کرنا، کیونکہ اب ان کے وہ شوہر جو کافر ہیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے حلال ہے۔ ہاں مگر جو مہر ان کا تھا وہ واپس کر دو ان کے کافر شوہروں کو، مہر واپس کرو، یہ کتنا انصاف ہے اسلام میں۔ اور اس کے بعد جب اپنی عدت مکمل کر لیں تو پھر مسلمانوں میں سے کوئی ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جیسے یہ ام کلثوم تھی تو ان کا پھر نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو
یہ بھی پھر فرمایا، اچھا مردوں کو کیا فرمایا؟ جو مسلمان مرد ہیں اب ان کے لیے بھی حکم آ گیا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کافر عورتوں کو اب اپنے نکاح میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اب وہ اگر ابھی تک کوئی عورتیں کافر ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ نکاح ختم کر دیں. اور اس سلسلے میں حضرت عمر کی بات آتی ہے کہ ان کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں جو ابھی تک کافر ہی تھیں. تو پھر حضرت عمر نے اس آیت کے اترنے کے بعد ان دونوں بیویوں کو طلاق دے دی تھی. ان میں سے ایک نے معاویہ بن ابو سفیان سے جا کے شادی کر لی تھی. معاویہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان کے بیٹے. اور دوسری نے جا کے صفوان بن امیہ سے نکاح کر لیا تھا، امیہ کا بیٹا صفوان. بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن ابھی تک نہیں ہے مسلمان. یاد ہے وہ جو سازش کی تھی قتل کی، اس میں صفوان کا نام تھا نا. تو اینی ہاؤ، اور اچھا جب وہ مسلمان عورتوں سے تم نکاح کرو تو ان کو ان کے مہر ادا کرو، یہ بھی مسلمانوں سے کہا گیا. اتنا آپ انصاف دیکھیں کتنا ہے. تو یہاں پہ کتنا ایک مشکل معاملہ عورتوں کے لیے تھا نا، کہ وہاں پہ اپنے کافر خاندانوں کو چھوڑ کے پہلے ہجرت کرنا، پھر ہجرت کر کے کتنی مشکلوں سے پہنچی ہیں، اور پھر اب پہنچنے کے بعد اگر ان کو واپس کر دیا جاتا. مردوں کے لیے مشکل تھا، تو جو عورتیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. تو یہاں پہ پتہ چل گیا لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے خونی رشتوں سے بھی اوپر ایمان کے رشتے کو رکھا ہے، کہ نہیں خونی رشتہ بھی ہے چاہے وہاں پہ، لیکن وہ کافر ہیں، چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑ کے آ گئے ہو تو یہ ایمانی رشتہ تمہارے لیے زیادہ مقدم ہے. تو یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. سمجھ آئی کہ اب یہ یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ رشتے اب ختم کرنے کا حکم ملتا ہے. اور یہ کتنے سال ہو گئے ہجرت کو بھی ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں تب جا کے کیا گیا. یہ نہیں کہ آئے پہلے دن ہی جب کوئی مسلمان ہوگا تو فوراً ہی اس کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، یہ نہیں، ٹائم دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ ممتحنہ کی ہی آیت نمبر 12 ہے جو امتحان کی آیت ہے ان عورتوں کے لیے، کہ امتحان اب کیسے لیا جائے گا، ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا. یہ نہیں کہ اب آپ کلمہ سناؤ یہ ٹیسٹ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ باتیں بتا دیں کہ جن کے اوپر امتحان لیا جائے گا. کیا کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، اس سے آپ فرماتے میں نے تم سے بیعت کر لی. یعنی جب وہ عورتیں آتی تھیں ہجرت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق اس طرح سے ان کا امتحان لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان مہاجر مومن عورتوں میں جو عورت ان شرائط کا، ان کنڈیشن کا اقرار کر لیتی، ان کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی نا، ان کنڈیشنز کو، کہ نہ میں شرک کروں گی، نہ چوری کروں گی، نہ زنا کروں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کروں گی، نہ کوئی بدکاری یا بدچلنی کا بہتان گھڑ کے لاؤں گی کسی کے اوپر، یعنی ایسے کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ بھی نہیں کروں گی، اور کسی بھی نیکی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گی. جب یہ اقرار کر لیتی تھی، اس کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی، تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ خاتون امتحان میں کامیاب ہو گئی. چنانچہ جب یہ عورتیں اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فرماتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، اب جاؤ. اچھا اب کیا ہے، صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے، جیسے مردوں کی ہم نے بیعت رضوان دیکھی تھی نا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے اس مرد کا اور پھر بیعت لیتے تھے. لیکن یہاں پہ فرمایا صرف زبان سے کہتے تھے، مصافحہ نہ کرتے تھے، اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں کتاب الطلاق میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کی قسم بیعت لیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گفتگو کے ذریعے ہی بیعت لیتے تھے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی باتوں پر عہد لیا جن کا اللہ نے حکم دیا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جو نبی ہوتا ہے نا وہ اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچ لیں کہ روحانی باپ ہیں اپنی قوم کے. ٹھیک ہے, اب آپ کی تو یہ بیٹیاں ہی ہوئی نا, امت کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو یا کسی غیر محرم عورت کو چھوا ہو. اس کے باوجود آج مسلمانوں میں یہ ٹرینڈز ہیں کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہیں, ہینڈ شیک کرتی ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتی اور کہتے ہیں یہ جی یہاں کے طریقے ہیں ایسے ہیں. یہاں کے طریقے جو بھی ہوں, آپ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا, کبھی مصافحہ نہیں کیا تھا کسی عورت کے ساتھ, بیعت لیتے وقت بھی نہیں کیا تھا, تو ہمیں کیسے اجازت مل جاتی کہ ہم کر لیں؟ نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کافر کے ساتھ یا کسی مسلمان چاہے ہو اس کے ساتھ کیسے شیک ہینڈ کر سکتے؟ بیعت لینے میں بھی تو یہ ایک طریقہ تھا, ایک رواج تھا. آپ نے تو نہیں رواج کے مطابق ہاتھ میں ہاتھ لیا تھا. اور پھر ہم نے کیسے یہ بنا لیا؟ اور باقی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا اگر ذکر آتا ہے کسی عورتوں کے ساتھ تو ایک طرف سے کپڑا پکڑ لیا اور دوسری طرف سے اس عورت نے پکڑ لیا, یہ ہو گئی, لیکن کبھی نہیں چھوا تھا. ایک مرد کے لیے, ایک مسلمان مرد کے لیے غیر محرم عورت کا چھونا بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے بجائے کہ وہ کہ کسی عورت غیر محرم کو چھوئے. لیکن ہمارے مرد بھی اکثر ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر لیا. یعنی مسلمان مردوں کے گھر میں بھی کافر بیوی نہیں اب رہ سکتی تھی, اور مسلمان عورت کے وہ بھی کافر شوہر کے گھر میں رہنے کی اب اجازت نہیں تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بالکل معاشرہ کلینز ہو گیا نا, کہ گھرانوں کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی, جہاں پہ بھی اس طرح کے کپلز ہوں گے وہ سب بریک اپ ہوئے ہوں گے, لیکن انہوں نے نہیں کہا یہ کیسا معاملہ ہے, ہم تو سارے اتنے عرصے سے ایسے تھے, ہمارے تو بچے بھی ہیں, ہم تو کیا کریں, اب ہم اپنے گھر توڑ دیں, ہم کیا کریں. ایسا کچھ نہیں, بلکہ جب حکم آیا تو انہوں نے فوراً سمعنا وأطعنا کیا. پھر آپ دیکھیں مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت. بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اب پورا عرب میں سیگریگیشن ہو جائے گی. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ظاہر ہے کوئی یا تو مسلمانوں کے ساتھ جائے یا کافروں کے ساتھ جائے, مشرکین مکہ کے ساتھ جائے. تو اب ہر ایک الگ الگ نظر آنے لگا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. بنو خزاعہ نے کیا پسند کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا. چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے, تو انہوں نے یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو قبول کیا. جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے, جیسا کہ آگے آ رہا ہے. پھر آگے انشاءاللہ فتح مکہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دو جو ٹرائبز تھے ان کی وجہ سے پھر آگے کیسا پلٹا کھایا حالات نے. بہت اہم ہے یہ بات کہ کون کس کے ساتھ ہو گیا تھا, کیونکہ آگے جا کے اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہمیں ملتے ہیں. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے بنو خزاعہ کس کے ساتھ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ, اور بنو بکر قریش کے ساتھ. ٹھیک ہے, کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل. اب کمزور مسلمانوں کا کیا ہوگا جو ہجرت کر کے آتے ہیں, جب یہ شرائط طے ہو گئیں, اب تو جس کو کہا جا رہا تھا اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا, اب کیا ہوگا, اب ان کا بنے گا کیا, ابو جندل کا کیا بنا یا کیا, اب اس کا جواب آپ کو ملے گا. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے, تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ثقیف میں سے تھے, بعض کہتے ہیں بنو خزاعہ میں سے تھے, بنو خزاعہ نہیں ثقیف میں سے تھے, بعض کہتے ہیں قریش سے ہی تھے. تو یہ میں آپ کے سامنے جو روایت رکھتی ہوں, یہ روایت ہے بخاری میں کتاب الشروط میں. اس روایت کو آپ سن لیں, پھر آگے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ
حضرت مسعور بن مخزمہ اور مروان بن حکم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے تو ایک روز قریش کا ایک جوان ابو بصیر جو مسلمان ہو گئے تھے بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. قریش کے لوگوں نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 آدمی روانہ کیے. اچھا اب دیکھیں شرائط میں یہ نہیں تھا کہ وہ آپ اپنے پاس ہی نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ تھا کہ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ ہم انہیں لوٹا دیں گے. انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا ہم وہی عہد یاد دلانے کے لیے آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا. وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر چلتے بنے. جب وہ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہ اپنی سواریوں سے اترے تاکہ وہ اپنے پاس موجود کھجوریں کھائیں. اب دیکھیں وہ ایک ہی لینگویج بولنے والے، ایک ساتھ ہی رہنے والے لوگ تھے، تو ابو بصیر نا اس ٹائم میں ان کے ساتھ کافی فرینک ہو گئے، کافی گھل مل گئے. اب اس دوران ابو بصیر ان دونوں میں سے ایک سے کہنے لگے تمہاری تلوار بڑی زبردست ہے. اپنی تلوار کی تعریف سنتے ہی اس نے اب یہ کیا کہ تلوار پکڑی، نیام سے نکالی اور کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بڑی باکمال تلوار ہے، اس سے میں نے بڑے تجربے کیے ہیں. یعنی وہ اپنی تلوار کی شخیاں شروع کر دیں، اس سے میں نے ایسے کیا، فلانے کو قتل کیا، فلانی جنگ میں یوز کی، یہ کیا. اب تلواریں ان کے لیے ایسے تھیں جیسے آج کے وقت میں ہمارے لیے سمجھ لیں سیل فون ہے آپ کے، اس کی شوخیاں لوگ مارتے ہیں، اپنی کمپیوٹر یا اپنی ایسی چیزیں، اپنی ایسی گیجٹس کی. جی میرا کیا زبردست میری تلوار ہے. ابو بصیر کہنے لگے ذرا دکھانا تو صحیح میں دیکھوں. یوں ابو بصیر نے تلوار اپنے قبضے میں لے لی اور جب اس نے دے دی تو انہوں نے اسی تلوار سے اس کو قتل کر دیا. اب وہ دوسرے کی طرف جب بھاگے تو دوسرا نے دوڑ لگائی اور مدینے آ کے سانس لی اور بھاگتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا یہ تو بڑا خوفزدہ نظر آتا ہے. جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے پہنچا تو سخت گھبرایا ہوا کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہونے والا ہوں. اتنی دیر میں اوپر سے ابو بصیر بھی پہنچ گئے. وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم اللہ نے آپ کا ذمہ پورا کر دیا، آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا، اب اللہ نے مجھے ان سے چھڑوا دیا. یعنی آپ نے اپنا کام کر دیا نا، بس آپ نے شرط پوری کر دی تو اب آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، اب مطلب میں آ گیا ہوں، میں اب یہاں رہوں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا بیڑا غرق ہو ویلو امی ہی، یعنی ایک طرح کا مطلب کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو، جیسے کہتے ہیں نا. اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا ڈالے گا. یعنی اگر یہ اس طرح سے ہوا تو یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا، وہ تو جنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں گے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، آپ نے معاہدہ توڑا، ہم نے آپ سے مانگا تھا آدمی اور آپ نے یہ کیا. ابو بصیر نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول دوبارہ مجھے ان مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، وہاں سے دوڑ گئے. اب یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں، چاہے ابو جندل کی بات دیکھیں چاہے ابو بصیر کی بات دیکھیں، دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کفار کے حوالے کر رہے ہیں. یہی ہو رہا نا. اب دیکھیں ایک بندہ بڑی سخت حالات میں، ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا، یہ بھی کسی طرح جان چھڑا کے جب یہاں پہنچے تو ان کو واپس کر دیا گیا. وہ بھی اسی طرح آئے تھے، کب سے ویٹ کر رہے تھے، کتنے سال ہو گئے تھے، اب وہ پہنچے ہی ہیں تو یہاں پہ کیا ہو گیا، الٹ معاملہ ہو گیا کہ واپس ان کے حوالے کر دیں. یہ اتنا سخت ٹیسٹ تھا ان لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو، خود اپنی آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ آپ یعنی اسلام کی طرف آئیں اور پھر اسی میں بڑی مصیبتیں ہو گئی ہیں، تو کئی لوگ ہیں بڑے ان کو گلے شکوے ہوتے ہیں اور کئی لوگ تو فلپ ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تو بہت زیادہ دیکھیں ایسا ہو سکتا تھا نا کہ وہ کہتے کہ یہ ان کے پاس ہم آئے ریفیوج لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، انہوں نے ہمیں ان کے حوالے کر دیے، کیا فائدہ، ہمارے اسلام لانے کا کیا فائدہ. اسی رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسی رسول کو دیکھنے کے لیے ہم بے چین تھے اور ہم تو ان کی پناہ لینے آئے. یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہمارے رسول، بجائے اس کے کہ ہمارا ساتھ دیں انہوں نے ہمیں ہی اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا اور ہمارا کچھ نہیں سوچا کہ ہمارا کے ساتھ کیا بنے گا. لیکن دیکھیں کیسے ثابت قدم تھے وہ. ہمیں تو ذرا سی بات پہ اسلام پہ گلے شکوے آ جاتے ہیں کہ اسلام ایسا، اسلام کی وجہ سے ہمیں کیا ملا، اسلام سے ہمیں ذلت ہی مل رہی، اسلام سے ہمیں ایسے ہو رہا ہے. کتنے گلے شکوے ہیں، انہوں نے نہیں گلے شکوے کیے. اتنا سخت ان کا امتحان ہے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے.
اب دیکھیں ان کو دوبارہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مجھے واپس کر دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں, آپ کیسے رسول ہیں, اب میں نہیں آپ کو مانتا, کیا فائدہ ہوا مجھے, اب میں نے اچھا آپ کا کلمہ پڑھا, آپ نے تو مجھے پناہ ہی نہیں دی, آپ مجھے خود ہی دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں, تو میں تو آپ کے اوپر بڑی امید لے کر آیا تھا اور آپ ہی نے میرے ساتھ نہیں وفا کی. یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا, وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور کیا کیا, سمندر کے ساحل پہ آن کے ڈیرے لگائے. اور کہا جاتا ہے ایسی جگہ پہ, جدہ کے قریب ہے وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے اپنے یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی سمجھ لیں کہ وہ وہاں پہ یعنی مکہ تو نہیں پہنچے مگر مکہ سے دور جدہ میں آ کے وہاں پہ اس کے قریب آ کے مگر بیچ کی طرف سمندر کی طرف آ کے انہوں نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ کر لیا. اب یہ خبریں تو پھیل گئیں کہ بھئی وہ وہاں پہ ہیں, یہ خبر ابو جندل کو بھی پہنچ گئی. آپ کا سوال یہ تھا نا کہ کیا ابو جندل نے کے ساتھ پھر ہوا, تو یہ ابو جندل بھی پھر مشرکین سے بھاگ نکلے اور ابو بصیر کے پاس آپ پہنچ گئے. اب کیا تھا, یہ سلسلہ اب تو چل ہی پڑا. جس کو پتہ چلتا, جس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا, تو اب مدینہ تو کوئی جگہ نہیں تھی, وہاں تو جا نہیں سکتے تھے, سب کو پتہ تھا. اور باقی بھی قبائل میں کہیں جا کے نہیں پناہ لے سکتے تھے, کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو کوئی قریش کے ساتھ ہے, تو اب کدھر جائیں, کوئی لینڈ نہیں ان کے لیے رہ گئی تھی زمین پہ. وہ پھر کیا کرتے تھے, انہی کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے, اور یعنی ابو بصیر کے پاس. اس طرح سے ان لوگوں کا اچھا خاصا ایک جتھا بن گیا تھا. اور یہ پہلے 10 ہوئے, پھر 20 ہوئے, پھر 30 ہوئے, پھر حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے 80 لوگ ہو گئے جو یہاں پہ تھے. اور پھر کیا ہونے لگا, اچھا اب یہ ہمیں سیرت میں تو نہیں ملتا, مگر آپ نے سوچا کبھی کہ جب انہوں نے یہاں پہ اپنی لائف شروع کی ہوگی تو کتنی مشکل آئی ہوگی ان کے لیے. آپ دیکھیں نا, ایسے ہی کہیں لائف تو نہیں آپ شروع کر سکتے, سمندر کے کنارے بیٹھ گئے بس یہ میری زندگی شروع ہو گئی. نہ وہاں پہ کوئی ایسے معاش کا وہ انتظام ہے, نہ کوئی گھر ہوگا, نہ کوئی رشتہ دار ہیں, نہ کوئی دوست احباب ہیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے, سب اسکریچ سے سٹارٹ کیا ہوگا نا. اور یہ کس وجہ سے کہ میں نے ایک کلمہ پڑھا. وہ کلمہ ان کو کتنا عزیز ہوگا کہ ان کے لیے ہر چیز چھوڑنی آسان ہو گئی. وہ کلمہ ان کے لیے کتنی بڑی بات ہوگا کہ انہوں نے گوارا کر لیا, اکیلے رہنا, گھر بار چھوڑنا, عزیز و قارب چھوڑنا, اپنا کوئی تو ان کا معاش کا ذریعہ ہوگا نا, چاہے ٹریڈنگ کرتے ہوں گے, چاہے کچھ, سب کچھ چھوڑ دیا. اور یہاں پہ آگے خالی ہاتھ. کچھ بنایا ہوگا, کوئی چھپڑ اپنے لیے کوئی چیز بنائی ہوگی, کوئی غار میں رہتے ہوں گے یا واللہ عالم کدھر رہتے ہوں گے. وہ ساری چیزیں تو نہیں یہاں پہ ہمیں ملتی, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نئے سرے سے لائف شروع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور چلو کسی کے اوپر کوئی مصیبت آفت آ جائے, کوئی جنگ ہو جائے, وہ تو الگ بات ہے, کوئی اور ڈیزاسٹر ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن آن یور اون چوائس ایک کلمہ پڑھنا اور پھر اس کلمے کے اوپر سٹینڈ لینے کی وجہ سے یہ حالت ہو جانا, یہ کتنے لوگوں کو اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں تک جمے رہیں کہ میں نے کلمہ نہیں چھوڑنا, میں نے یہ جو اقرار کر لیا اب یہ نہیں چھوڑنا. اب پڑھتے ہیں یہاں سے, رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے, یعنی ٹارچر ان کے اوپر ہو رہا تھا, تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا اگر بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا, لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا, یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اب کیا ہوا, اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے, یعنی یہاں سے گزر کے جاتے تھے نا, اس پر حملے کرتے, اس کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں, خدا کے لیے ان کو مدینہ بلا لیں, یہ نے تو ہماری جان مشکل میں کر دی. ہمارا جو قافلہ یہاں سے جاتا ہے اس کو کبھی مال چھین لیتے ہیں, کبھی اور کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, تو ان کو تو یہاں سے بلائیں بھائی.
یعنی پہلے خود ہی یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کے پاس واپس نہیں لوٹائے جائیں گے. اب وہ آزاد ہیں، وہ کہاں مرضی جائیں، ان کے پاس تو نہیں ہے نا. اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو مدینہ میں مسلمان تھے وہ اس چیز میں باؤنڈ نہیں تھے کہ وہ ان کو کہیں پہ بھی نہ جانے دیں اور قریش کے پاس ہی بس بھیجیں. اب یہ وہاں سے نکلیں جہاں مرضی جائیں، ایز لانگ ایز مسلمانوں کے پاس نہیں آتے، کیونکہ شرط یہی تھی نا جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو واپس کر دیں گے. تو ان کے پاس تو آئے نہیں، تو اب آزاد ہیں وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ان کو واپس اپنے پاس بلائیں. یعنی وہ الٹی شرط انہی کے اوپر پڑ گئی. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہا کہ آپ کسی کو ابو بصیر کے پاس پہنچیں اور اس کو روکیں، اب کہ جو بھی ہمارے پاس سے آپ کے ہاں جائے گا اسے امن ہے، یعنی اب نہیں ہم واپس لیں گے. تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا قاصد بھیجا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا. وہ آ گئے اور مشکل حال ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک میسنجر بھیجا تھا اور کہ ساروں کو واپس لایا جائے. تو جب وہ میسنجر وہاں پہنچے تو جو ابو بصیر تھے نا وہ اس وقت کچھ ایسے بیمار ہوئے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی. اور جو باقی مسلمان تھے وہ ابو جندل کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. دیکھیں وہی پھر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے بھی فرمائی تھی یہی بات، اور ابو جندل سے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ آپ کے لیے نکالے گا. تو دیکھو جب اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، بشرطے کہ انسان صبر کرے. ضروری نہیں اسی وقت بالکل جذباتی ہو کے جب ہاٹ ہو کوئی بات، گرم گرم ہو، اس وقت ہی ہم فوراً نہیں ڈو اور ڈائی کے معاملہ لے کے بیٹھ جائیں کہ بس آج ہی ہوگا، مارو یا مر جاؤ. یہ نہیں ہے. صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. اور دیکھیں پھر اللہ نے ایسا راستہ نکالا کہ قریش کی اپنی چیخیں نکل گئی اور وہ خود مسلمانوں سے کہنے لگے، ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ بلائیں. اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات ایک پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کا پاس رکھا. اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی کچھ معاہدے کرتے ہیں، مثلاً پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، جیسے کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں کسی ملک میں ویزا لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک معاہدہ ہی ہمارا ہوتا ہے. ویزا وہ ہمیں کس بات کے اوپر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ پیسفل رہیں گے، آپ کا کسی کے ساتھ ایسی کوئی خرابی کرنے والی تنظیموں سے تعلق نہیں ہے اور آپ کوئی خرابی نہیں ہمارے ملک میں کریں گے. یا ایون آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں، آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اوپر دیتے ہیں، اس اوتھ کو لے کے دیتے ہیں، اس پہ آپ کے ساتھ معاہدہ ایک ہو جاتا ہے کہ نہیں اب آپ پرامن رہیں گے. اس کے بعد آپ کسی ابو جندل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا کسی ابو بصیر کو دیکھتے ہیں تو اب یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں اور مارنے شروع کر دیں، انہوں نے تو یہ ظلم کیا لہٰذا نہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، جو آپ کے ساتھ اوتھ لیا، یا جس چیز کے اوپر آپ کو وہاں پہ رہنے کی آزادی دی، مذہبی آزادی دی، وہ تھی ہی یہ بات کہ آپ امن کے ساتھ رہیں گے اور نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کو، اور کوئی فساد کی، دہشت گردی کی، ٹیررزم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اس کے باوجود لوگ نہیں باز آتے. صلح حدیبیہ میں بہت بڑا سبق دیتی ہے. آپ دیکھیں وہ بھی تو ابو جندل کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی تو کر سکتے تھے ایسے کہ ہاں نہیں اب کوئی اب بس ختم. ابو بصیر بھی اب ٹارچر کھا کے آ گئے ہیں، انہوں نے تو روز کا کام بنایا ہوا ہے، بس ختم ہے، اب جو ہے نا نہیں بھیجنا ہم نے، یہ تو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہم ان کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں. تو کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نبی کو اپنی بستی میں سے سمجھ لیں کہ نکالنے تک کی نوبت کر دی، یعنی قتل کی سازش کر دی، یعنی اپنی بستی سے سمجھ لیں نکال ہی دیا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے گئے تھے کہ وہ ایسے حالات آ گئے تھے کہ انہوں نے تو قتل کرنے کا پورا پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرنے پہ کھڑے ہو گئے تھے، تبھی نکلے تھے. تو انہوں نے تو ایک نبی کو نکالا تھا. اس سے زیادہ فساد کی اور دہشت گردی کی اور برائی کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور ظلم کی بات کیا ہو سکتی ہے. ایک نبی کو ایسا کرنا، اتنی حد تک تو کوئی بھی کافر ملک آج تک نہیں جا سکا جو آج کے وہ ہیں.
پھر بھی اگر ہم کہیں نہیں ہم کسی سے امن کا نہیں معاہدہ کر سکتے اور کسی ساتھ ہم نے معاہدہ کر بھی لیا تو اب انہوں نے اگر کوئی ظلم کیا کہیں کسی جگہ پہ مسلمانوں کو مارا تو بس اب ہم ان کے ساتھ بس ہم خود اپنے ایکشن لینا شروع کر دیں گے۔ حضرت عمر نے دیکھیں ابو جندل کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کو اپنی تلوار کی طرف ایک آنکھوں سے اشارہ کر کے بتایا تھا، خود تلوار نہیں نکال کے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کہ ابھی تو معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابو جندل جو اس وقت کر سکتے تھے وہ حضرت عمر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ابو بصیر جو کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پہ سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو جا کے ٹھہرا دیں اور تم لوگ یہ کام شروع کر دو۔ امن کا معاہدہ کر لیا تھا نا ان کے ساتھ، تو اس کے بعد کچھ یہ نہیں، مگر ہر خطے کے مسلمان جس جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے جو ان کے پاس فریڈم ہے اس کے مطابق وہ جس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں، مگر جو معاہدے میں بندھے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، ان کو معاہدے کا پاس کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں صلح کا اثر، اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا، یعنی جو دعوت اور تبلیغ کا کام تھا اس کی سپیڈ پہ اس صلح کا بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہوا، مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا۔ دیکھیں پہلے تو مسلمان اور کافروں کے ساتھ معاملات اور یہ سب کرنا بڑا مشکل تھا، اب ان کے ساتھ ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، جب بات چیت ہو رہی ہے تو ان کا کیریکٹر وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو تب ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اور دین کا پیغام پہنچانے کا بھی موقع مل رہا ہے کیونکہ امن ہے نا، سب ایک دوسرے سے پیسفلی رہ رہے ہیں۔ چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہ ہوئی تھی۔ 19 برس کیسے ہو گئے؟ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اور 6 سال مدنی زندگی کے، اس کے بعد بھی 3000 تھے جو خندق میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ منافقین تو ویسے ہی چلے گئے تھے، ان کو تو ویسے بھی کاؤنٹ کرنے کا کیا فائدہ، باقی 3000 تھے مسلمان۔ اس کتنے ایئرز ہوئے تھے ابھی یعنی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، کتنا عرصہ گزر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ سوچے 6 ہجری یہ اور 13 سال بہت 19 سال ہو گئے۔ 19 سال میں اتنے ہوئے کہ جتنے یعنی 19 سال میں اتنے نہیں ہوئے تھے جتنے کہ اس 6 ہجری کے بعد ہوئے 2 سال میں۔ اکابرین قریش جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، بگ نیمز ہے نا یہ، خالد بن ولید کتنا بگ نیم ہے، عمرو بن عاص بہت بڑے یعنی آدمی کے بہت وائز آدمی تھے، ان کی بات جب ہوتی تھی تو ان کی بات کے آگے نہیں کوئی بات کر سکتا تھا۔ وہ ہم پڑھیں گے بھی یہ بعد میں کہ یہ جب یعنی قیصر کے دربار میں تھے تو پھر کیسا ہوا اور پھر کیسے یہ مسلمان ہوئے تھے، مگر جسٹ یہاں پہ جسٹ شارٹلی بریفلی آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان اور مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا، یعنی یہ تو سمجھ لیں وہ جو نچوڑ والی بات ہے، عطر والی بات ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ اب جو ان کے یوتھ، ان کی کریم، اور جو خالد بن ولید کا تو آپ نے کردار دیکھ لیا نا احد میں، کہ ان میں سے کوئی ہماری طرف آ گیا تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی تھی، ان دا اینڈ یہی پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے کوئی ناکامی نہیں تھی، کوئی دب کے شرائط کو لکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ سراسر مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی، اور اللہ جانتا اور ہم نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور جو ہم نے یہ صلح حدیبیہ کا 2-3 کلاسز میں یہ مکمل ہوا الحمدللہ، اس سے صحیح وہ سبق لینے کی اور اپنی زندگی میں اس سے عمل کی باتیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو ایک لونڈی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی تھیں، ہم انشاءاللہ اس بارے میں بھی پڑھیں گے۔
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.